اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس کا کہنا ہے کہ طالبان کے افغانستان پر قبضے کے 6 ماہ بعد ملک انتہائی مشکل حالات میں ہے۔ سلامتی کونسل کے لیے ایک بیان میں سیکرٹری جنرل نے کونسل کے اراکین سے کہا کہ وہ عالمی سیکیورٹی اور افغان عوام کی خاطر افغانستان کو نہ بھولیں۔ جنوری کے آغاز میں اقوام متحدہ نے افغانستان کے لیے تاریخی $5 ارب کی امداد کی اپیل کی تھی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے چند روز پہلے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں بتایا کہ اپیل کی جانے والی اس رقم میں سے اب تک صرف 9% فنڈز اکٹھے ہو سکے ہیں۔ افغان شہریوں کے لیے صحت، تعلیم، بنیادی ڈھانچے اور اشیاء خوردونوش کو پورا کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے $3.6 ارب کی اضافی امداد کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء اور افغان حکومت کے خاتمے کے بعد طالبان کے قبضے نے افغانستان میں معاشی بحران کو جنم دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے خوراک کے ادارے کا کہنا ہے کہ 90 لاکھ افراد قحط کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ ورلڈ بینک نے گزشتہ ہفتے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال جنوری میں افغانستان میں روزمرہ کی بنیادی ضروریات کی اشیاء کی قیمتوں میں 42% اضافہ ہوا اور ملک کی درآمدات میں 66% کمی دیکھنے میں آئی۔ افغان عوام ان حالات میں کن مشکلات کا شکار ہیں؟ آئیے سنتے ہیں انہی سے۔ حکومت تبدیل ہونے کے بعد ہر چیز انتہائی مہنگی ہو گئی۔ ہم ملک چھوڑنا چاہتے تھے لیکن نہیں جا سکے، اس لیے مجھے اپنا گردہ فروخت کرنا پڑا۔ اپنے خاندان کا پیٹ بھرنے کے لیے مجھے قرض لینا پڑا، لیکن میرے اپنے بھائی نے اس کے لیے مجھے رقم دینی بند کر دی کیونکہ اسے اپنے خاندان کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ میرے خاندان کو خوراک چاہیے اور گندم کا ایک تھیلا $20 کے برابر ہے۔ اپنے بھوکے بچوں کے لیے مجھے اپنے جسم کی قربانی دینا پڑی۔ میرے بچوں کے پاس کھانے کو نوالا نہیں، وہ بھوکے ہیں۔ سخت جاڑے میں ہمارے پاس جلانے کو لکڑیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم چاہے برسات ہو یا برف باری روزانہ یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ عائشہ تنظیم اس وقت ہمیں کابل سے جوائن کر رہی ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ عائشہ، طالبان کے آنے کے بعد افغانستان کے مختلف علاقوں میں عسکری کارروائیاں کافی کم رپورٹ ہوئی ہیں۔ آپ طالبان کے کابل پر قبضے کے وقت بھی وہاں تھیں، کیسے موازنہ کریں گی آپ 6 ماہ جو پہلے طالبان کے ہیں ان میں سیکیورٹی صورتحال کا؟ شکریہ اسد۔ سیکیورٹی صورتحال بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہے۔ میں تو 8 سال سے افغانستان آ جا رہی ہوں۔ پہلے ملک میں ظاہر ہے کہ جنگ تھی، اور جنگ کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے لیے بھی جو غیر ملکی صحافی تھے ان کے لیے بھی ملک میں سفر کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، بہت پلاننگ کرنی پڑتی تھی، سیکیورٹی کا سوچنا پڑتا تھا، رات کے وقت آپ سفر نہیں کر سکتے تھے۔ بہت سے علاقے مثلاً ہلمند جانا بہت مشکل تھا، اب آپ ہلمند بھی جا سکتے ہیں، ڈرائیو کر کے بھی جا سکتے ہیں۔ تو سیکیورٹی اگرچہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ حملے ہوئے ہیں جن کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے، لیکن پہلے کے مقابلے میں جو کہ ایک باقاعدہ جنگ کی صورتحال تھی جس میں کہ خطرات بہت زیادہ تھے، اس کے مقابلے میں اب سیکیورٹی کی صورتحال کافی بہتر ہو گئی ہے۔ اور میں اپنے اس افغانستان کے اس دورے میں ایسی جگہوں پہ گئی ہوں جہاں میں پہلے نہیں جا سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب طالبان غیر ملکی صحافیوں کو اور باقی لوگوں کو بھی ٹریول کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی صورتحال افغانستان میں کافی بہتر ہوئی ہے۔ عائشہ، جس طرح سے آپ اس سے پہلے رپورٹ کر رہی تھیں، جو سچویشن تھی اوورال اور خاص طور پہ عوام جس طرح سے سفر کر رہے ہیں، اور اسی کی بیسس پہ ہم نے دیکھا طالبان رہنما جو ہیں وہ دوحہ کے دورے پہ ہیں، کیا امیدیں ہیں کابل کو دوحہ کے دورے سے؟ دیکھیے، افغان جو اس وقت طالبان رہنما ہیں ان کی سب سے بڑی امید تو یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ راہ ہموار کریں کہ دنیا ان کو ایک حکومت کے طور پر ریکگنائز کر لے، لیکن اس کے لیے ابھی بہت سفر باقی ہے، بہت وقت باقی ہے۔ دوحہ میں ان کی جو GCC ممالک ہیں ان کے رہنماؤں سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ GCC ممالک نے ایشو کی، جو قطر کی فارن منسٹری سے ایشو ہوئی، اس میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گی۔ ایک تو ظاہر ہے انہوں نے افغانستان میں جو انسانی بحران ہے اس کا ذکر کیا، اور بہت ساری چیزیں جو پہلے بھی خبروں میں آتی رہی ہیں، لیکن ایک چیز جو میں پڑھ کے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ انہوں نے اس بات کی اہمیت پر زور دیا کہ افغانستان میں قومی مفاہمت کا ایک عمل ہونا چاہیے، اور ایک ایسا سیاسی حل جو افغانستان کے تمام عوام کے مفادات کا تحفظ کرے اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرے، جس میں خواتین کے حقوق بھی شامل ہیں، ان کے کام کرنے کے اور پڑھنے لکھنے کے۔ لیکن یہ جو قومی مفاہمت
کی وہ بات ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی تک دنیا طالبان سے ایک انکلوسیو حکومت یعنی ایک ایسی حکومت بنانے کا مطالبہ کر رہی ہے جس میں افغانستان کی تمام اقلیتیں، اس میں افغانستان کی پچھلی حکومت کے کچھ عنصر اس کا وہ سب شامل ہو تاکہ ایک یہ قومی مفاہمتی حکومت ہو اور خالی طالبان کی حکومت نہ ہو۔ تو اس جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ ایشو کی اس سے یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی دنیا اس بات پر زور دے رہی ہے۔ عائشہ، طالبان کے ان 6 ماہ میں اگر ہم اوور آل جائزہ لے رہے ہیں تو بین الاقوامی میڈیا کی موجودگی ڈیفینیٹلی افغانستان میں اس سے پہلے تھی، اب کیا صورتحال ہے؟ کس طرح سے بین الاقوامی میڈیا کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور لوکل میڈیا پہ بھی خاص طور پہ اگر آپ کچھ بتا سکیں تو؟ دیکھیے، اس وقت افغانستان میں لوکل اور بین الاقوامی میڈیا کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے طالبان کی طرف سے وہ بالکل مختلف ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کو نسبتاً زیادہ آزادی حاصل ہے، وہ زیادہ آرام سے ٹریول اور رپورٹ کر سکتے ہیں، ان پر وہ قدغنیں طالبان نے نہیں لگائیں جو لوکل میڈیا پہ لگائی ہیں۔ لوکل میڈیا کے لیے تو انہوں نے لوکل میڈیا میں تو سیلف سینسرشپ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اس سے پچھلی حکومت میں لوکل میڈیا یہاں کا بہت وائبرنٹ تھا، حکومت پر شدید تنقید کرتا تھا، ان کی پرفارمنس پہ مختلف چیزوں پہ کڑی تنقید ہوتی تھی۔ اب یہاں کے لوکل مقامی صحافی مجھے کہتے ہیں کہ ان کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ طالبان کی حکومت پر اس طرح کی تنقید کریں، اور خود طالبان نے جو لوکل میڈیا کے لیے باقاعدہ رولز ایشو کیے ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگ ایسی طالبان حکومت پر یا ان کے اہم حکام پر کوئی ایسی تنقید کریں جن سے ان کی تذلیل کا پہلو نکلتا ہو، یا پھر یہ بھی کہ ایسی خبریں بہت زیادہ نہ نشر کریں جس سے عوام کی سوچ پر اور ان کی ذہنیت پر سائیکولوجیکلی منفی اثرات مرتب ہوں۔ تو لوکل میڈیا تو بہت زیادہ سیلف سینسر کر رہا ہے۔ انٹرٹینمنٹ میڈیا کو بھی کہا گیا ہے کہ اپنے رولز بدلیں۔ بین الاقوامی میڈیا اس کے مقابلے میں کافی حد تک آزاد ہے، وہ یہاں آ کے ٹریول بھی کر رہے ہیں، رپورٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میڈیا کی آزادی اب افغانستان میں وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ بہت بہت شکریہ عائشہ تنظیم آپ کا۔